بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قادم حضرات، آج تک دنیا نفسیات میں سب نارمل اور اب نارمل دونوں کبھی خوبی نہیں سمجھے گئے. ایسے لگتا ہے کہ اعتدال سے بڑا انسان کی ایکٹیویٹیز کبھی اسے اتنا پست کر دیتی ہیں کہ انسانیت اسے اپنے لیے روا نہیں سمجھتی، اور کبھی اتنا جنونی انداز اختیار کر لیتی ہے تعلیم و تربیت کہ لوگ اسے اپنانے کی بجائے اسے خوفزدہ ہوتے ہیں. خادم حضرات، اعتدال میں یہ خوبی موجود ہے کہ جب اس میں کمٹمنٹ آ جائے، انداز جستجو آ جائے، تحقیق آ جائے، محنت آ جائے، تو کبھی کبھی وہ نارمل لمٹس چھو لے. آج مجھے اس کالج کا افتتاح کرتے ہوئے کچھ لوگوں کی نارمل سے کچھ نارمل لوگوں کی اب نارمل جدوجہد کا ذکر آپ سے ضرور کرنا ہے، جن میں برگیڈیئر سلطان مظفر، برگیڈیئر سکندر، جناب محمد عاصم صاحب اور کرنل شاہد اور بہت سارے ایسے احباب جنہوں نے ایک تصور اتنی جلدی جامع عمل دیا، ایک خیال، اور وہ خیال بڑا دلچسپ تھا. اس خیال میں تھوڑا سا شاید میں بھی جیسے آگ کی تیلی دکھا کے آگ جانے والوں میں سے تھا. خیال یہ تھا کہ ایسے یونیورسٹی کا قیام اور ایسے انسٹیٹیوشنز کا قیام کہ جن کی ابتدا میں ایک کمٹمنٹ ہو، ایک تصور ہو، ایک ایسی آگاہی اور ریسرچ ہو جو آگے بڑھ کر دنیا کے لیے مشعل راہ بن جائے، چراغ رفعت کے خیال بن جائے، جس کی وجہ سے ہم اہل مغرب کی سراخانی کی بجائے ہم اپنے محقق لوگوں پر غور کریں، اپنی تحقیقات پر ناز کریں. یہ تمام تر جدوجہد کا آغاز خوش قسمتی سے جن لوگوں نے یہ خیال اٹھایا انہوں نے دراصل ایک بڑا جنون خیز علامت اٹھائی، اور یہ نارمل لوگ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، میں ان کو قطعاً اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں اس قدر بھرپور جرأت اور اتنی محنت سے کام دیں گے کہ بالآخر ماشاءاللہ تعالیٰ عزیز ایک انتہائی خوبصورت انسٹیٹیوشن آپ کے سامنے ہے. میں اس کی تعریف نہیں کرنا چاہتا. اگر دن کے عالم میں اور بجلی ہو اور روشنیاں ہو تو آپ خود ہی اس کی افادیت کے قائل ہو جائے. حضرات، ایک عجیب سی بات ہے کہ شروع سے ہی تصوف اور حکمت کو آپس میں بڑی فیسینیشن ہے. یعنی خدا کو طلب کرنے والے لوگ اگر کسی چیز کو پروفیشنلی اپنا دیں تو حکمت کو اپنائیں، علاج کو اپنائیں. بسا اوقات حکمت ایسے عجیب و غریب کارنامے سر انجام دیتی اور ایسی عجیب و غریب واقعات سر انجام دیتی کہ جو آج تک میرے لیے حیرت کا باعث رہے. مثلاً حکیم میمون تھے بہت بڑے سلطان ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں. پتہ نہیں میں آج کے ڈاکٹروں سے ضرور پوچھوں گا یہ بات سچ ہے کہ نہیں.
اور میرے بہت ہی معزز دوست حکیم حضرات یہاں موجود ہیں، اگر وہ اس لفظ کو دوسری طرف نہ لے تو کہا جاتا ہے کہ ایک جنازہ گزر رہا تھا اور حکیم میمون رستے میں آئے تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ آدمی اچانک مر گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا جنازہ روکو۔ جنازہ روکنے کے بعد انہوں نے شکل دیکھی اور کہا ڈنڈے لاؤ اور خوب اچھی طرح اس کو مارو۔ اب وہ جو بیچارے مردہ کے ساتھ تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اس قسم کی تعظیم مردہ کی زیب نہیں دیتی، اور یہ جس قسم کی مارکیٹ اس غریب کو ہوگی موت کے بعد اتنے شاید اگلے جہان میں بھی نہ ہو۔ تو بہرحال انہوں نے حکیم صاحب پر اعتبار کیا اور ڈنڈے لائے گئے اور خوب پیٹا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کلمہ پر جھوٹ کھڑا ہوا۔ تو پوچھا گیا حکیم صاحب یہ کیا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کو سکتہ ہو گیا تھا۔ حضرت بڑے امپورٹنٹ بات ہے، سکتے کو انہوں نے وجہ بھی بتائی، مجھے نہیں پتا آج کے حکیم اس بارے میں کیا رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس کو سکتہ ہو گیا تھا، اور سکتے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنا یورین کرنے کے بعد ان کو دھوتا نہیں تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں پہ پڑے رہتے، اور اس وجہ سے اسے سکتہ ہو گیا۔ حضرات یہ اچنبے کی باتیں پہلے حکیموں سے سرزد ہوئی، اور آج بھی بہت بڑے بڑے میریکلز وہ ڈاکٹر صاحبان کے ہاتھ سے سرزد۔ یہ ٹیمپر کی بات ہے کہ کوئی آج بھی حکمت کو ویلیو دیتا ہے، اور کوئی آج جو ہے ہومیوپیتھی کو بڑا وزن دیتا ہے، اور کوئی ایلوپیتھی کو ایک جہانی مانی سمجھتا ہے۔ اگر دراصل اگر دیکھا جائے تو تحقیق و جستجو اور شناخت کے ضمن میں جو ایلوپیتھی نے کیا ہے باقی تمام علوم اس کے بالکل کسی طریقے سے بے قریب نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم دو علوم آگے بڑھاتے ہیں، ایک نسل انسانی کی فلاح و بہبود کا باعث بن جاتا ہے اور دوسرے اس کے وہم و وسوسہ کا باعث۔ شروع میں ہم نے تمام علوم کو ایک علم سے نکالا۔ اس کے سب سے بڑی مثال خاتون حضرات ہمارے پاس ایسٹرونومی اور اسٹرالوجی کی صورت میں شروع میں کاسمولوجی میں کوئی ایسی ڈفرینشیشن نہیں تھی۔ شروع میں تمام چیزیں چاہے وہ وسوسہ کی تھیں یا وہ کائناتی تحقیق کی تھی ایک ہی جگہ واقع ہوتی تھی۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسٹرونومی جو ہے وہ ایسٹرولوجی سے علیحدہ ہوتی ہے، اور جیسے اللہ نے فرمایا کہ وہ علوم جو مخلوق کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں، تحقیق کے لیے ہوتے ہیں، اور جو ان کی زندگیوں کو فائدہ دیتے ہیں ان کو میں رکھ چھوڑتا ہوں، اور باقی جو ہے چند گئے گزرے لوگوں کی متاع بن کے رہ جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو آج ایسٹرولوجی جو ہے محض وہم اور وسوسہ اور انسان کے گمان کا علم ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ گمان کرنے والے محض خراش ہیں، اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں، ان کے پلے حقیقت نہیں آتی۔ حضرت حضرات آج اگر ہم حکیمانہ علوم کا جائزہ لیں اور جس طرح یہ علم شروع ہوا اور لقمان کا ذکر ہوا بحیثیت حکیم کے، اور بڑے بڑے یونانی حکماء گزرے، اس کے بعد سکندریہ کے حکیم گزرے، عربوں نے اس فن کو بڑی ترقی دی، جب یہ ہماری میراث مغرب